آج جو ہے ہم لوگوں نے اپنی ڈسٹریبیوشن ایکٹیویٹی کو آج رمضان کا پہلا دن ہے اور اٹ از 2 PM رائٹ ناؤ، تقریباً 2:30-3 بج رہے ہیں اس وقت، اور ہم لوگ ایک ڈسٹریبیوشن کمپلیٹ کر کے اس وقت واپس آئے ہیں۔ میں طاہر اور دانش ویل بی فلائنگ بیک ٹو کراچی۔ ہم اب سے تھوڑی دیر بعد کراچی فلائی کر دیں گے۔ الحمدللہ 2 دن ڈسٹریبیوشن کے ہم نے خود ہی اس میں رول پلے کیا ہے، اور اس وقت ہم لوگ واپس فلائی بیک کریں گے۔ ہماری ڈسٹریبیوشن کی ایکٹیویٹی کنٹینیو رہے گی فار دا نیکسٹ 2 to 3 days، جب تک کہ ہماری تمام 800 more than 900 فیملیز ہماری کور نہیں ہو جاتی ہیں۔ یہ ڈسٹریبیوشن ایکٹیویٹی اس ٹیم کے ساتھ چلتی رہے گی۔ کوئکلی میں آپ کو بریف کر دوں جو پروسیس ہم لوگوں نے ایگزیکیوٹ کیا تھا، جس پروسیس کے ذریعے ہم یہاں آئے، ہم نے کس طرح آپریٹ کیا۔ جب میں نے، طاہر نے اور دانش نے یہاں فلائی کیا، جب یہاں ہم پہنچے چارسڈا پہ نوا قلعہ، تو ڈاکٹر صاحب کی پوری ٹیم نے آلریڈی تقریباً more than 800 ہاؤسز کو سروے انہوں نے آلریڈی کر لیا تھا، جو کہ 12 ولیجز آس پاس یہاں پہ موجود ہیں۔ 12 ولیجز کا انہوں نے سروے کر لیا تھا اور تمام چیزوں کو ڈاکیومنٹ آلریڈی کر لیا تھا، اور یہ ویٹ کر رہے تھے کہ وہ ایسی ٹیم آئے جو کہ اپنے ساتھ فنڈز اور فائنینشلز لے کے آئے، ہم لوگوں کو فنڈز فائنینشلز دے تاکہ ہم لوگ مزید ڈسٹریبیوشنز کرنا شروع ہو جائیں۔ تو ہوا یہ کہ وین وی لینڈڈ فرسٹ ڈے ہم لوگوں نے ڈبل چیک کیا ان تمام گھروں کو، ان تمام افیکٹڈ ایریاز کو، جس کے ویڈیوز اسی ویڈیو کے شروع کے اندر آپ کو دکھائی دیں گے۔ ہم نے جب وہ ایریاز دیکھے، ویریفائی کیے، اس کے بعد ہم نے سیکنڈ ڈے جا کے اپنی پرچیسنگ کی۔ پرچیسنگ کرنے کے بعد تھرڈ ڈے وی اسٹارٹڈ دا ڈسٹریبیوشن پروسیس۔ ہم نے یہاں 4 دن ٹوٹل لگائے ہیں۔ تھرڈ اور فورتھ ڈے ہمارے ڈسٹریبیوشن میں گزرے، ابھی ہم واپس آئے ہیں۔ تو الحمدللہ اب ہم لوگ جو ہے وی آر فلائنگ بیک ٹو کراچی۔ وی ول بی آلسو آپریٹنگ ان سندھ۔ ہم لوگ ٹیم سیٹ اپ کر رہے ہیں اس وقت سندھ کے اندر، اور یہ کلوزنگ ہے، دس از دا کلوزنگ آف دس پرٹیکولر سیشن، ناٹ دی اینڈ آف دی ڈسٹریبیوشن۔ ڈسٹریبیوشن چل رہی ہے، برابر میں ہمارا روم ہے جہاں پہ ڈسٹریبیوشن ہمارے پیکیجز رکھے ہوئے ہیں، آٹا، دال، چینی، تمام۔ ہم لوگ جب تک ہم لوگوں کا ٹارگٹ ہے 900 فیملیز کا ہمارا ٹارگٹ ہے، جب تک ہم اپنی 900 فیملیز کمپلیٹ نہیں کر لیں گے، لیکن انشاءاللہ بائی سنڈے 900 فیملیز ول بی کورڈ اینڈ کمپلیٹڈ انشاءاللہ ان کے 35 days 5 week رمضان پیکیج ان کو ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا۔ آج رمضان کا پہلا دن ہے، شدید حبس ہے، بارش بھی ہلکی ہلکی ہو رہی ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ایکسٹریملی بیڈ سچویشن۔ کیمرہ کی نگاہ شاید اتنا نہیں بتا سکتی جتنا ہمیں خود پتا ہے۔ اگر آپ یہاں آئیں تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ واٹ از دا پین دیٹ دیز پیپل آر گوئنگ تھرو۔ سو دیٹ از آل فرام مائی اینڈ۔ آئی ووڈ لائک ٹو گیو اٹ ٹو طاہر ناؤ، اینڈ طاہر تھوڑا بہت گفتگو کریں گے عبداللہ کے ساتھ، جو کہ اس ایونٹ کو یہاں پہ کلوز ڈاؤن کریں گے۔ طاہر، اوور ٹو طاہر۔ جزاک اللہ خیر۔ عبداللہ سے ذرا مختصر سی بات کروں گا کہ یہ جو پری ایکٹیویٹی ہوتی ہے، یعنی جب ہم نے یہ ریلیف ورک شروع کیا تو ہم تو یہاں 4-5 دن گزار کے چلے گئے، لیکن اس سے پہلے جو ہے یعنی عبداللہ اور ان کی ٹیم نے 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے جو پری ایکٹیویٹی کی، جس کے اندر سروے سے لوگوں سے ملاقاتیں تھیں، اور پھر ہم لوگ مختلف آرگنائزیشن سے رابطہ تھا، تو اس بارے میں آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہماری ٹیم جس میں کچھ والنٹیئرز شامل تھے، کچھ ایڈوکیٹ صاحب، لیکچرز وغیرہ بھی شامل تھے، انہوں نے پورے علاقے کا سروے کیا کہ اور نیڈ بیس جو ہے نا ہم نے پورا اسسمنٹ کی، تو اس کی پوری ویڈیوز اور ڈاکیومنٹس سے ہم نے مختلف آرگنائزیشن کو پہنچائے، جس میں آپ لوگ بھی شامل ہیں، ٹائم لینڈرز اور پاک خطر وغیرہ اور کاوش وغیرہ بھی شامل ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا مختلف قسم کے ریلیف ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی، اور اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ آیا فوڈ وغیرہ اور میڈیسنز وغیرہ یا شیلٹر کس کی سب سے پہلے ضرورت ہے، تو اس میں سے ہم نے یہ محسوس کیا کہ پہلے جو ہے نا فوڈ وغیرہ کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ تو فوڈ پیکیج چونکہ رمضان بھی آنے والا تھا اور ابھی الحمدللہ آ بھی گیا ہے، تو فوڈ شروع کیا۔ ابھی شیلٹر پہ کام ہو رہا ہے اور یہ کنسٹرکشن پہ کام ہو رہا ہے، تو الحمدللہ فوڈ جو ہے نا وہ کور ہو گیا رمضان کے حوالے سے۔ پوسٹ ڈیزاسٹر کے اوپر تھوڑا سا بات کریں۔ پوسٹ ڈیزاسٹر سے مراد اب جیسے رمضان گزر جائے گا، 5 ویک کا یہ پیکیج گزر جائے گا، لیکن جیسے جیسے ہم آگے جاتے ہیں تو ویسے ویسے ڈیزاسٹر کی کیفیت آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اگر ہم دریا کراس کر کے چلے جائیں تو وہاں دریا اور شہر کے شہر اور گاؤں کے گاؤں، ٹاؤنز کے ٹاؤنز سے ملیا میٹ ہوئے ہیں۔ آگے کیا دیکھتے ہیں آپ کی، کیا یہ 5 مہینے 6 مہینے بعد آگے کا کرنے کا کام کیا ہے؟ لانگ ٹرم اسٹریٹجک ویژن کے اعتبار سے آپ بات کریں کہ کیا آپ فورسی کر رہے ہیں اس چیز کو؟ جی، جس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ لینڈ ایگریکلچر لینڈ ہے، تو 1 سال کے لیے تو یہ جتنی بھی زمینیں وہ تو بس ان کا فصل وہ جو ہے نا ختم ہو گیا، اور یہ اکثر یہاں جو ہے نا وہ لیبر ہے جو دیہاتوں میں یہ جو کھیتوں وغیرہ میں کام کرتے ہیں، تو وہ 1 سال تک تو کام نہیں کر سکیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ 1 سال تک وہ فورس جو کہ وہ کام کرنے والے ہیں 1 سال تک وہ تو بے روزگار رہیں گے، اور وہ اناج جتنے بھی تھے وہ تو پانی میں بہگ گئے، اور جو ہے نا کچھ بھیگ گئے، کچھ خراب ہو گئے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے
کہ جو نوجوان طبقہ ہے ان کا گھر تباہ ہو گیا, سب کچھ تباہ ہو گیا, تو نوجوان طبقہ جو ان کا ایجوکیشن ہے کچھ بھی وہ بھی ڈسٹرب ہوا, اور اب وہ اپنے جو ہے نا ریکنسٹرکشن میں اور اس میں لگیں گے. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ 1 سال تک تو جو فوڈ وغیرہ ہے اس کی شارٹیج آئے گی, 1 سال تک جو ہے نا اس کے جو جتنے بھی وہ ورکنگ پلیسز ہے وہ تو ختم ہو گئی, بے روزگاری آ گئی. اور نیکسٹ یہ ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کے لیے کوئی روزگار کے حوالے سے یا جو مائکرو فائنانس ہے اسپیشلی وہ اگر وہ نہ کرے تو خدا نہ کرے کہ قحط کی سچویشن نہ بن جائے. اور بے روزگاری کی وجہ سے آپ لوگوں کو معلوم ہے جب پاورٹی آتی ہے تو مختلف کرائمز اور مختلف قسم کے کرمنلز پیدا ہو جاتے ہیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں اگر ہم یہ ریلیف ایکٹیویٹیز نہ کریں تو لانگ ٹرم میں کرائمز کا ریشو بڑھے گا, اور اس کے علاوہ جو ہے نا بے روزگاری بڑھے گی, پاورٹی بڑھے گی, اور اگر یہ چیز بڑھ گئی تو دین تو بھی ہمارا وہ ہو گیا, لیکن جو پیس ہے, جو کنٹری کا پیس ہے اور جو ہمارے وطن کا پیس ہے وہ بالکل ڈسٹرائے ہو جائے گا. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ لانگ ٹرم کے بارے میں زیادہ سوچیں. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر. اور اس بارے میں ہم چونکہ یہاں ہمارا سفر انشاءاللہ اختتام ہوتا ہے, اور جو ویورز جو کہ ڈونرز ہیں جنہوں نے ہمارے سے کنٹریبیوٹ کیا ان ٹرمز آف ہر ایک اعتبار سے ڈونیشنز دیں, فائنینسز دیے اور دعائیں کی ہمارے لیے, اور مختلف قسم کی جو ہمارے لیے سپورٹ کی, اللہ ان کو جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ریوارڈ دے. کھانا پینا تو یہ چلتا رہے گا. 6-8 مہینے بعد آگے ہم کیسے فورسی کرتے ہیں. گاؤں تباہال شدہ, تقریباً 4 ملین سے زیادہ, 40 لاکھ سے زیادہ لوگ ڈسپلیس ہیں, اور یہ ابھی فلڈ پنجاب سے گزرتا ہوا سندھ گیا ہے. یہ بات آپ یاد رکھیے گا. لوگوں کی یہاں روزگار جہاں ختم ہوئے تو وہاں ان کا روزگار زراعت سے اور یعنی فروٹس کے فارم سے وابستہ تھا. اس کا امپیکٹ پورے پاکستان پہ آنا ہے, اور الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ پورے ایکسپورٹ پہ آئے گا. تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے سوچیں جہاں یہ ریلیف ایفرٹس ہیں, جہاں وہ لانگ ٹرم اسٹریٹجک پلاننگ ہے کہ آگے کیا کرنا ہے, روزگار کے اعتبار سے ہنرمند یعنی لوگوں کو کیسے بنانا ہے, ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق, رجوع اللہ اور استغفار کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے انشاءاللہ. اور یہاں ہم اپنی بات کو اختتام کرتے ہیں. میں اور میری ٹیم علی رضا, دانش قیوم, نے ہمیں ہر ایک اعتبار سے سپورٹ کیا, نہ صرف یہاں رہنے کے بلکہ سب جگہ کے وزٹ کرنے کے اعتبار سے, اور ہمیں انشور کیا کہ ہماری جو بھی ڈونیشنز ہیں, ہماری جو بھی کنٹریبیوشنز ہیں وہ صحیح مستحق لوگوں تک پہنچیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.